اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین سے شیعان جہان اور خصوصاً امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد نامدار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ امام ذی مقام ہیں جنہیں خاندان عصمت میں مولا علی اور جناب بطول جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہوئے بھی زین العابدین کا لقب ملا، اور مولا امام حسین علیہ السلام جیسے سجدہ گزار کے ہوتے ہوئے سید الساجدین کا خطاب عطا ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری مدینہ منورہ میں بروز جمعرات ہوئی۔ آپ کی والدہ شاہ زنان تھیں، جن کے ایمان و عقل کے سبب مولا امیر المومنین علیہ السلام ان کی خصوصی قدردانی کیا کرتے تھے اور اپنے فرزند ذی وقار امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک روا رکھنے کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو امیر المومنین نے فرمایا، احسن الی شہربانو فإنہا مرضیۃ ستلد لک خیر اہل الارض بعدک۔ شہربانوں کے ساتھ اے امام حسین اچھا سلوک روا رکھنا، کیونکہ یہ مرضیہ ہیں، یعنی وہ خاتون ہیں جن پہ خدا راضی ہے، اور ان قریب یہ آپ کے ایسے بیٹے کو جنم دیں گی جو آپ کے بعد اہل زمین میں سب سے افضل ترین شخص قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ بھی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنے اہل و عیال کو یہ بتا رکھا تھا کہ یہ بی بی ائمہ طاہرین کی والدہ قرار پائیں گی، اور امیر المومنین نے امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کے متعلق یہ جملہ فرمایا، وہی ام الاوصیاء الذریۃ الطاہرہ، یہ ان اوصیاء کی والدہ ہیں جو پاکیزہ ذریت ہیں۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ سفیان بن عینیہ نے ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جابر کے ہاں تھے، علی ابن حسین بھی تشریف لائے تو جابر انہیں کہنے لگے، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، اچانک امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے۔ میں رسول خدا کے پاس تھا کہ اچانک حسین وارد ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو گلے لگایا، بوسے دیے اور اپنے پہلو میں بٹھا کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یولد لابنی ھذا ابن یقال له علی اذا کان یوم القیامہ نادى مناد من بطنان العرش لیکم سید العابدین۔ میرے اس بیٹے امام حسین کے ہاں ایک ایسا بیٹا جنم لے گا جس کا نام علی ابن حسین ہوگا۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور دامن عرش سے ایک منادی ندا دے گا، عبادت گزاروں کا سردار کھڑا ہو جائے، تو اس وقت امام زین العابدین تمام انبیاء کی صفوں سے کھڑے ہو کر عبادت گزار کے طور پہ متعارف ہوں گے۔ امام زین العابدین کے متعدد القاب مشہور ہیں جو آپ کے مکارم اخلاق اور صفات حسنہ، کمال اطاعت اور بے پناہ عبادت اور دیگر اوصاف کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان القاب میں سے ایک لقب زین العابدین ہے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے امام علی بن حسین کے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ نے آپ کو اس لقب سے نوازا تھا، اور پھر آپ کا یہی لقب مشہور ہو گیا اور آپ کو اسی لقب سے پکارا جانے لگا، اور یہ اس حد تک عام ہو گیا کہ گویا آپ کا نام ہی زین العابدین قرار پایا۔ اور
اور آپ کے بعد کسی کو یہ لقب عطا نہ ہوا۔ ایک دوسرا لقب سید الساجدین، یعنی عبادت گزاروں کے سید و سردار۔ آپ کو یہ لقب ملنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی عبادت اور اطاعت الہی میں لوگوں کے لیے مشعل راہ اور قائد بن گئے تھے، اور سوائے آپ کے جد امجد امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے کسی ہستی کی عبادت دیکھ کر زمانے نے اتنا اثر نہیں لیا جتنا امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت سے لوگ متاثر ہوئے اور عبادت الہی کی طرف لوگ متوجہ ہوئے۔ امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ذو الصفنات ہے۔ امام علیہ السلام کے اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اعضائے سجدہ پہ اونٹ کے جیسے گٹھے بن گئے تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے بابا کے اعضائے سجدہ پہ ابھرے ہوئے آثار تھے، یعنی اضافی گوشت بن گیا تھا، اور وہ انہیں سال میں 2 دفعہ یوں کٹوایا کرتے تھے کہ ہر دفعہ 5 گٹھے کاٹے جاتے۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام کو ذو الصفنات کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے وہ تمام گٹھے یعنی جو اضافی گوشت تھا اس کو ایک تھیلے میں جمع کیا، اور یہ وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ میرے ساتھ کفن میں میرے ساتھ رکھا جائے۔ امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب سجاد ہے۔ امام کا یہ لقب انتہائی مشہور ہے، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ آپ کو یہ لقب ملنے کی وجہ کثرت سجود ہے۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں نعمت الہی کا تذکرہ ہوتا تو سجدہ ریز ہو جاتے، قرآن مجید کے کسی سجدے سے گزرتے تو اس وقت سجدہ ریز ہو جاتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی اللہ کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے۔ کتاب خدا میں کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں سجدے کا ذکر ہوتا تو امام علیہ السلام سجدہ کرتے، اور آپ کے تمام اعضائے سجدہ پہ آپ کے سجدوں کے آثار تھے، اور اسی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب زکی ہے۔ زکی کا معنی پاک اور پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اسی طرح گناہوں سے اور مادی اور مانوی نجاستوں سے اور ہر عیب سے اس طرح پاکیزگی عطا کی تھی جس طرح ان کے اجداد طاہرین کو آیت تطہیر کی روشنی میں طہارت کا تمغہ عطا کیا تھا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب امین تھا۔ آپ کے اس امین ہونے کے لقب کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل بھی میرے پاس وہ تلوار بطور امانت رکھ دے جس کے ساتھ اس نے میرے بابا مظلوم کو قتل کیا تھا تو تب بھی میں زین العابدین اس تلوار کو واپس کر دوں گا۔ یہ وہ امام علیہ السلام کے القاب تھے جو حقیقت میں امام علیہ السلام کی صفات عالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔